السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمرین یونس ہے اور آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم دوا کے بارے میں جسے ہم فولک ایسڈ کہتے ہیں۔ فولک ایسڈ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، خاص طور پر خواتین میں حمل کے دوران اس کے استعمال کے حوالے سے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گولی کن کن مسائل کے لیے فائدہ مند ہے اور کن لوگوں کو یہ لینی چاہیے؟ آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو فولک ایسڈ کا دوسرا نام وائٹامن B9 بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم وائٹامن ہے جو ہمارے جسم میں بہت سارے امپورٹنٹ فنکشنز کے لیے بہت ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کا فنکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ خون میں سرخ خلیات یا ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن میں یا ان کے بنانے میں مدد کرتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اکثر کمزوری یا تھکن محسوس کرتے ہیں، یہ وائٹامن ان کے لیے توانائی کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے لوگ فولک ایسڈ کا استعمال کریں؟ تو سب سے پہلے وہ خواتین جو ماں بننے والی ہوں یا جو حاملہ ہیں۔ حمل کے دوران فولک ایسڈ کا استعمال نہ صرف بچے کی گروتھ یا نشو و نما میں مدد دیتا ہے، بلکہ بہت سارے پیدائشی خامیوں یا ڈیفیکٹ سے بھی بچے کو محفوظ رکھتا ہے۔ خاص طور پر بہت سارے بچوں میں آپ نے سنا ہوگا دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے بہت سارے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ اگر آپ وائٹامن B9 یا فولک ایسڈ اگر آپ ریگولر لے رہے ہیں اپنے حمل کے دوران، تو اس طرح کے ساری خامیوں یا ڈیفیکٹ سے آپ کے بچے کو یہ وائٹامن محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کے ڈاکٹرز حمل کے شروع میں ہی انیشیل ٹائمز میں ہی آپ کو فولک ایسڈ ڈیلی ایڈوائز کر دیتے ہیں تاکہ بچے کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ خون کی کمی کا دوسرا نام ہم اس کو انیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ انیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، اس کی آگے بہت ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے فولک ایسڈ نہایت اہم دوا ہے۔ یہ وائٹامن کیا کرتا ہے؟ خون کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی جو فارمیشن ہے اس میں ہیلپ کر کے اس پروسیس کو انکریز کرتا ہے، اس کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے، اور ہیموگلوبن کا لیول ہماری باڈی میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سے جو مریض تھکن یا ہر وقت جو کمزوری کا شکار رہتے ہیں وہ مریض توانائی محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مریض اس بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں یا تھوڑا سا کوئی طاقت یا زور لگانے والا کام کرتے ہیں تو وہ فوراً ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو جب یہ وائٹامنز آپ لے رہے ہوں گے، اس سے آپ کے ریڈ بلڈ سیلز بہتر ہوں گے، اس سے آپ کا انیمیا ٹریٹ ہوگا، تو یہ جو سانس پھولنے والے مسائل ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ سیٹل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ گولی کب اور کیسے لی جائے۔ عام طور پر فولک ایسڈ کی جو گولی ہے آپ کا ڈاکٹر دن میں ایک بار کھانے کے بعد تجویز کرتا ہے۔ اس گولی کی جو سٹینڈرڈ ڈوز جو اویلیبل ہے وہ 5 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، اور وہ کھانے کے بعد آپ نے دن میں ایک بار ایک گولی لینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیماری یا جسمانی حالت کے حساب سے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ بعض اوقات مختلف بیماریوں کے لیے اس کی مقدار تھوڑی اوپر نیچے کی جا سکتی ہے۔ اب کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا مضر اثرات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اگرچہ فولک ایسڈ ایک نہایت سیف دوائی ہے جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں اور بہت معمولی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے بدہضمی، متلی یا پیٹ میں درد۔ لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ محسوس ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں فوراً اور دوائی کا استعمال بند کر دیں، اور یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ مقدار میں فولک ایسڈ لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی خود سے اس کی ڈوز آپ نہ بڑھائیں۔ آخر میں کچھ ہم اس کی پریکاشنز یا احتیاط کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی اور وائٹامن یا دوائی سے الرجی ہے تو یہ بات آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ اگر آپ پہلے سے کوئی اور دوائی لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ کچھ دوائیاں فولک ایسڈ کے اثر کو کم یا زائل کر سکتی ہیں۔ گردے کے مریض اور وہ افراد جنہیں کوئی خاص بیماری ہو تو انہیں ڈاکٹر کو اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی گولی آپ کی صحت میں بہتری لا سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اسے صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر لیں، لہٰذا ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔